بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق چل رہا تھا۔ کتاب الحج شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر کتاب الحج کی 5 احادیث پڑھی تھیں، جن کے اندر مختلف پیرایوں سے ذکر تھا۔ تو میقات کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ احادیث اس کے حوالے سے ہم نے پڑھی تھی کہ بھئی میقات جہاں پر حرم میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، تو مختلف علاقے والے کس جگہ کہاں سے احرام باندھیں گے۔ تو آج احرام کے بارے میں ہے کہ بھائی احرام کے اندر کی چیزیں بندہ پہن سکتا ہے اور کون سی چیزیں پہن نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ احرام کا مطلب وہ جو دو سفید کپڑے ہوتے ہیں جو مرد پہنتا ہے، ان کا نام صرف احرام نہیں ہے، بلکہ احرام نام ہے پابندیوں کا، کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے یا پھر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اوپر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں فلاں کام تم نے اس حالت میں نہیں کرنے، مثلا شکار نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، تو جو جو پابندیاں ہیں، یا پھر جمع نہیں کرنا، تو یہ تمام کی تمام پابندیاں اس عرصے کے اندر جو ہیں، تو اس وجہ سے اس کو احرام کہا جاتا ہے، حالت احرام کے اندر ہے، یعنی یہ چیزیں ان پر حرام ہے، اس لیے احرام والا کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگ سفید دو چادریں پہن لے تو وہ محرم ہو جاتا ہے، تو ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جب وہ نیت کر لے گا اور نیت کر کے پھر دو سفید چادریں پہن لے گا تو پھر وہ احرام والا کہلائے گا، تو اس کے اندر نیت کا اعتبار ہے، صحیح ہے۔ تو آگے حدیث پاک پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا یلبس المحرم من الثياب۔ عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا پھر حضرت ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا یلبس المحرم من الثياب، کہ جو بندہ حالت احرام میں ہو، محرم جو ہو، تو وہ حالت احرام کے اندر کون سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں تو یہ سوال اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ حالت احرام کے اندر کون سے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، تو درست اور ایک صحیح جو سوال ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ محرم کون سے کپڑے حالت احرام کے اندر نہیں پہن سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا، سرکار نے وہی فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یا لا يلبس القمیص ولا العمامۃ ولا القباء ولا السراویل ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس او زعفران۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں جو محرم شخص ہے وہ قمیص نہیں پہنے گا، ولل امامت اور نہ ہی وہ امامہ پہنے گا، ولل کباء، کباء کا مطلب ہے شیروانی۔ ان کے ترجمے لکھ لیا کریں، ان کی معنی لکھ لیا کریں، کاپی اپنے ساتھ لیا کریں، اور ان کی جو بھی الفاظ مشکلات ہیں ان کے تراجم، ان کے معنی لکھا کریں۔ تو کباء کا مطلب کیا ہے؟ شیروانی۔ تو حالت احرام میں وہ شیروانی بھی نہیں پہن سکتا، ورس سراویل اور نہ ہی وہ سلوار پہن سکتا ہے، ولل برانس اور نہ ہی وہ ٹوپی پہن سکتا ہے۔ حالت احرام کے اندر بندہ اپنے سر کو ڈھانپے گا نہیں، نہ ٹوپی پہنے گا نہ امامہ پہنے گا، صحیح ہے۔ سراویل کا مطلب ہے سلوار۔ ولا صوبن مسہ ورسن اور زعفران، تو ورسن اور زعفران یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کپڑے بھی نہیں پہنے گا
جن کپڑوں کے اندر خوشبو مس ہو، کون کون سی؟ ورسن خوشبو مس ہو یا پھر زعفران کی خوشبو مس ہو، تو ایسے کپڑے وہ نہیں پہنے گا۔ صحیح ہے۔ ولم وملم ولم یکن لہو نعلان، اور اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہو، نعلان مطلب جوتے، جیسے کیا جاتا ہے نالین، ٹھیک ہے، تو یہ تسنیہ ہے یعنی دو جوتے۔ اگر کسی کے پاس حالت احرام کے اندر جوتے نہ ہو، چپل نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ فل یلبسل خفین، تو وہ موزے پہنے۔ صحیح ہے۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، تو موزوں اور جرابوں میں فرق ہے، یہ یاد رکھا کریں کہ بعض لوگ اس کے اندر فرق نہیں کرتے، موزے اور جرابوں میں فرق ہے۔ جو ہمارے یہاں رائج ہیں سردی کے اندر پہنے جاتے ہیں کپڑے کے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو جرابے کہا جاتا ہے، ان کو موزے نہیں کہا جاتا۔ موزے ہوتے ہیں چمڑے کے، جو چمڑے کے خالص بنے ہوئے ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے خفین، جس کا ترجمہ ہے موزے۔ تو وہ چمڑے کے پہن سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ نیچے سے کاٹے گا، جو چمڑے کے موزے ہیں ان میں سے نیچے سے وہ کیا کرے گا؟ کاٹے گا، تاکہ اس کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے، جو ٹخنے ہیں، وہ ظاہر ہوں۔ ٹخنے حالت احرام میں نہیں چھپانے۔ صحیح ہے، تو یہ حدیث تھی۔ یہ چیزیں وہ بندہ نہیں پہن سکتا، نہ قمیص پہن سکتا ہے، نہ امامہ پہن سکتا ہے، نہ شیروانی پہن سکتا ہے، نہ سلوار پہن سکتا ہے، نہ ہی ٹوپی پہن سکتا ہے، اور خوشبو والی کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، اور چپل بھی نہیں پہن سکتا۔ اگر چپل نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ موزے پہنے گا، اور جو ٹخنے ہیں ان کو ظاہر کرے گا۔ اگر زیادہ بڑے ہوں موزے تو ان کو کیا کرے گا؟ کاٹے گا، تاکہ ٹخنے ظاہر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پاک کے ان عمر ابن دینار عن جابر ابن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن له ازار فلیلبس سراویل۔ حضرت عمر بن دینار سے روایت ہے، وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس تے بند نہ ہو، ازارون مطلب تے بند نہ ہو، فلیلبس، تو اسے چاہیے کہ وہ سلوار پہنے۔ دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک نیچے سے باندھنا ہوتا ہے اور ایک چادر نما ہوتا ہے جو اوپر سے اوڑھنا ہوتا ہے، حالت احرام کے اندر جو دو چادریں ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تے بند نہ ہو، جو نیچے سے باندھا جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سراویل یعنی سلوار پہنے گا۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ نِعَالٌ، اور کسی کے پاس اگر جوتے نہ ہو، چپل نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، تو وہ موزے پہنے گا۔ اس کے اندر وہی وضاحت ہے کہ وہ ٹخنوں کو ظاہر کرے گا، اگر زیادہ بڑے ہیں تو ان کی اوپر سے وہ کیا کرے گا؟ کاٹے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ٹخنے ظاہر ہوں۔ آگے حدیث پاک ہے خوشبو کے بارے میں کہ حالت احرام کے اندر خوشبو بھی نہیں کھا سکتا۔ ان ابراہیم ان ابیہ قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایتطیب المحرم۔ ابراہیم نقعی سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ کیا محرم جو احرام والا شخص ہے وہ خوشبو لگائے یا نہیں لگائے، کیا وہ خوشبو لگا سکتا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لئن اصبح عندہ قطران احب الی من ان اصبح عندہ طیبا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے اس سے کہ میں اس حالت میں صبح کروں کہ مجھے قطران، ایک بدبو کو کہا جاتا ہے، قطران کسی بدبو کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو قطران کی میں خوشبو سونگوں، یعنی میرے پاس سے، میرے جسم سے بدبو کی خوشبو آئے، بدبو آئے، تو مجھے وہ پسند ہے کہ میں
حالت احرام کے اندر خوشبو کے ساتھ صبح کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت احرام کے اندر بندہ خوشبو نہ لگائے. اگر جسم سے کوئی بدبو وغیرہ آتی ہے تو آپ کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ مجھے وہ بدبو بہتر ہے، بشرطے کہ وہ جو خوشبو ہے وہ حالت احرام میں مجھے پسند نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حالت احرام کے اندر بندہ خوشبو نہ ہی لگا سکتا. ٹھیک ہے. اور وہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت ابن عمر سے جنہوں نے سوال کیا، حضرت ابراہیم نخعی کے والد، تو حضرت ابراہیم نخعی کے والد کہتے ہیں کہ فاتح تو عائشہ تھا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ذکر تو لا، تو میں نے حضرت ابن عمر کی اس بات کو میں نے ان کے بارگاہ میں عرض کیا. تو آپ نے فرمایا فقالت انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف فی ازواجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی. فطاف فی ازواجہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی طرف لوٹ جاتے تھے، پلٹ جاتے تھے، یعنی ان کے پاس جاتے تھے. ثم اصبح تعنی محرما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے اندر صبح فرماتے تھے یا پھر حالت احرام کے اندر ہو جاتے تھے. وفی روایت، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی. ثم یطوف فی نسائی، پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کی جانب، اپنے بیویوں کی جانب چلے جاتے تھے. ثم یصبح محرما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے اندر صبح کرتے تھے یا پھر حالت احرام کے اندر آپ ہو جاتے تھے. تو دو احادیث ہیں. ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے اندر کیا کرتے تھے، خوشبو کو استعمال کرتے تھے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے، آپ کا قول ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حالت احرام کے اندر خوشبو نہ لگائی جائے. ظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن دونوں کے اندر مطابقت قائم ہو سکتی ہے. وہ اس طرح کے جس کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ خوشبو نہ لگائی جائے، یہ ہے کہ جب بندہ احرام پہن لے اور احرام پہننے کے بعد اب بندہ خوشبو نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے. اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر بندہ احرام سے پہلے خوشبو وغیرہ لگا لیتا ہے اور پھر احرام پہن لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے اور اس کے بعد خوشبو نہیں لگاتا، تو اس کے لیے جائز ہے. یعنی احرام پہننے سے خوشبو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ احرام پہننے سے خوشبو لگائی جائے. اور حضرت ابن عمر کی قول سے مراد یہ ہے کہ حالت احرام کے اندر خوشبو نہ لگائی جائے. صحیح ہے. تو دونوں کے اندر اس طرح مطابقت قائم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. آگے دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، چلیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. دو احادیث ہیں، احادیث بعد میں پڑھیں گے. آپ یہ ملاحظہ کریں کہ حج کی کتنی اقسام ہیں. حج کی ابتداً تین قسمیں ہیں. اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی ہو رہی ہے سر. ٹھیک ہے. تو حج کی کتنی قسمیں؟ حج کی تین اقسام ہیں، حج مفرد، حج تمتع، حج کران. یہ تین قسمیں. تو حج مفرد کسے کہتے ہیں، حج تمتع کسے کہتے ہیں، حج کران کسے کہتے ہیں؟ سماعت کریں. جس میں صرف حج کے لیے احرام باندھا گیا ہو اسے حج مفرد کہا جاتا ہے. کہ جس بندے کی یہ نیت ہو کہ میں جو احرام باندھ رہا ہوں وہ کس کا احرام ہے، حج کا ہے. میں یہ احرام باندھ رہا ہوں تو اس احرام کے اندر میں کیا کروں گا، حج کروں گا. عمرے کی نیت وہ نہ کرے، حج کے لیے احرام باندھے اور حج کر لیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، حج مفرد. مفرد کا مطلب ہی اکیلا ہوتا ہے، یعنی اکیلا
حج کرنا، عمرہ وغیرہ نہ ملانا۔ اور اس کے بعد ہے حج تمتع۔ تو حج تمتع کے اندر بندہ پہلے کیا کرتا ہے، پہلے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد 8 ذوالحج کو حج کا احرام باندھ لیتا ہے۔ مثلا یہاں سے پاکستان سے بندہ کوئی جا رہا ہے حرم کے لیے، تو وہ نیت کرے کہ میں جو احرام باندھ رہا ہوں یہ کس کے لیے ہے، عمرے کے لیے۔ تو وہ یہاں سے ذوالحج کو پہلی ذوالحج کو وہاں پہنچے اور وہاں پر اس احرام سے کیا کریں، عمرہ وغیرہ کر لیں، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام اتار لیں، صحیح ہے، عمرے سے بالکل فارغ ہو جائے۔ پھر جب 8 ذوالحج آئے تو اس وقت وہ پھر حج کا احرام باندھ دیں، صحیح ہے۔ تو اس طرح وہ عمرہ بھی کرے گا اور عمرے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے گا، حج بھی کر لے گا۔ لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، اور پھر عمرہ ہو گیا تو پھر جب حج کے لیے ایام آئیں گے تو ان کے اندر پھر حج کے لیے احرام وہ دوبارہ باندھے گا، صحیح ہے۔ اور پھر ہے حج کران۔ حج کران کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام کی نیت کرتا ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا، میں حج بھی کروں گا۔ اس کی نیت سے وہ کیا کرتا ہے، وہ احرام باندھ لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا۔ عمرہ کر دیا اس نے، ہر چیز کر لی، لیکن وہ احرام نہیں کھولے گا، بلکہ بدستور احرام پہنے رکھے گا اور حج کرنے کے بعد احرام کھولے گا۔ یعنی حج تمتع کے اندر کیا تھا، وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا تھا، اور کھولنے کے بعد وہ پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ رہا تھا۔ لیکن حج کران کے اندر وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ایک ہی احرام پہنا ہوا ہوگا، اور جیسے ہی عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کو نہیں کھولے گا، بلکہ جب حج کے ایام آئیں گے تو حج کر کے پھر وہ احرام کھولے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج کران۔ کران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اور آخری یہ نوٹ میں نے جو آپ کو بات بتائی کہ احرام سے مراد 2 سفید چادریں نہیں، بلکہ دوران عمرہ و حج عائد ہونے والی پابندیوں کا نام احرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پابندیاں لاگو ہوتی ہیں کہ بندہ شکار نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، زوجہ سے جمع وغیرہ نہیں کر سکتا، تو یہ تمام کی تمام پابندیاں جس وقت کے اندر لگتی ہیں تو اس وقت کو احرام کہا جاتا ہے، کہ بندہ حالت احرام کے اندر ہے۔ تو اتنا آج کے لیے کافی ہے، یہ تینوں تعریفیں آپ یاد کر لیں، حج کران، حج تمتع، حج کران کیسے کہتے ہیں، اور کل اسی کے بارے میں ہم احادیث پڑھیں گے۔ اور جو ہم نے آج احادیث پڑھی کہ بندہ احرام کی حالت میں کون کون سے کپڑے، کون کون سی چیزیں نہیں اپنا سکتا، تو اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنا جائے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہے تو پوچھ لیں۔